بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ امیر ہونا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ سوچ بدلے معاشرہ بدلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور کچھ چیزیں سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں سیکھ رہی ہوں کیونکہ جب مجھے کوئی چیز ڈیلیور کرنی پڑتی ہے تو میں اس کے لیے بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہوں۔ ویسے تو میری بہت زیادہ عادت ہے پڑھنے پڑھانے کی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹاپک میں پک کرتی ہوں تو اس کے لیے میں مزید ریسرچ کرتی ہوں، اس سے میں بھی سیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ویورز کو بھی کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ لوگ جو اپنے گھرانوں کے بچوں کے کردار کی بہترین تربیت کی خواہش مند ہے، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں جن سے انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ تو آئیے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فتنے کا دور ہے اور بہت سارے پیرنٹس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ ٹپس کچھ ٹرکس بتائیے کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے اس دلدل میں نہ پھنسیں جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے کچھ ٹپس جو ہیں، کچھ پوائنٹس میں نے گیدر کیے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بچوں کو زیادہ، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو زیادہ وقت تنہا مت رہنے دیں۔ آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ، کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولات دے کر ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ بچوں پر غیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے مت دیں، کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے، جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ غلط سرگرمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پہ خاص نظر رکھیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کا بچہ یا بچی کا میل جول کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ، بچوں یا بچیوں کے دوستوں اور سہیلیوں کو بھی ان کے ساتھ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھنے دیں۔ اگر آپ کا بچہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھنے پر اصرار کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے گائیں گائیں چیک کرتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بچوں کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے اور بچوں کا ذہن جو ہو نا، وہ جو سلیٹ ہوتی ہے نا، اس کی مانند صاف ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی وہ عمر کی اس دور میں ہوتے ہیں جب ان کا ذہن اچھی یا بری ہر قسم کی چیز کا فوراً اثر قبول کرتا ہے۔ اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں کسی صحت مند مشغلے میں یا ہابی میں مصروف رکھیں۔ ٹی وی وقت گزاری کا بہترین مشغلہ نہیں ہے، بلکہ سفلی خیالات جنم دینے کی مشین ہے، اور ویڈیو گیمز بچوں کو بے حس اور متشدد بناتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ایسے کھیل جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں تاکہ بچہ کھیل کود میں خوب تھکے اور اچھی گہری نیند سوئے۔ پوائنٹ نمبر 6، بچوں کے دوستوں اور مصروفیات پر گہری نظر رکھیں۔ یاد رکھیں، والدین بننا فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز کر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد کی ہے، اور یہ بہت بہت اہم رسپانسبلٹی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، بچوں کو رزق کی کمی کے خوف سے پیدائش سے پہلے ہی ختم کر دینا ہی قتل کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اولاد کے ناقص تربیت کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے لگام چھوڑ دینا بھی ان کے قتل کے برابر ہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی ذہن اور روح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، بچیوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں پر اس بات پر سختی کرتے تھے۔ ان دو حالتوں میں لیٹنے سے سفلی خیالات زیادہ آتے ہیں۔ بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیے۔ پوائنٹ نمبر 10، بلوغت کے نزدیک بچے جب واش روم میں معمول سے زیادہ دیر لگائیں تو کھٹک جائیں اور انہیں نرمی سے سمجھائیں۔ اگر ان سے اس معاملے میں بار بار شکایت ہو تو تنبیہ کریں۔ لڑکوں کو ان کے والد جبکہ لڑکیوں کو ان کی والدہ سمجھائیں۔ پوائنٹ نمبر 11، بچوں کو بچپن ہی سے اپنے مخصوص اعضاء کو مت چھیڑنے دیں۔ یہ عادت آگے چل کر بلوغت کے نزدیک یا بعد میں بچوں میں اخلاقی گراوٹ اور زنا کا باعث بن سکتی ہے۔
پوائنٹ نمبر 12، بچوں کو اجنبیوں سے گلے ملنے سے منع کریں، اور اگر وہ کسی رشتہ دار سے بدقطع ہیں یا ضرورت سے زیادہ قریب ہیں تو غیر محسوس طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں۔ پوائنٹ نمبر 14، بچوں کا 5 یا 6 سال کی عمر سے بستر اور ممکن ہو تو کمرہ بھی الگ کر دیں تاکہ ان کی معصومیت تا دیر قائم رہ سکے۔ پوائنٹ نمبر 15، بچوں کے کمرے اور چیزوں کو غیر محسوس طور پر چیک کرتے رہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری کس قسم کی چیزوں سے بھری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پرائیویسی نام کا غفریت میڈیا کی مدد سے ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ نوعمر بچوں کی نگرانی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، آپ بچوں کے ماں باپ ہیں۔ آج کے دور میں میڈیا والدین کا مقام بچوں کی نظروں میں کم کرنے کی سرتور کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مشفقانہ عمل سے اپنی خیر خواہی کا احساس دلانا چاہیے، اور نوبلوغت کے عرصے میں ان میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق رہنمائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والی غلط قسم کی معلومات پہ عمل کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 16، بچوں کو بستر پر تب جانے دیں جب خوب نیند آ رہی ہو، اور جب وہ اٹھ جائیں تو بستر پر مزید لیٹے مت رہنے دیں۔ پوائنٹ نمبر 17، والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں، ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق باشعور ہو جائیں گے جن میں سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ نیز والدین بچوں کو ان کی غلطیوں پر سر زنش کرتے ہوئے بھی باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے بے باکی آ جاتی ہے جس کا خامیارہ والدین کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، 13-14 سال کے ہوں تو لڑکوں کو ان کے والد اور بچیوں کو ان کی والدہ سورہ یوسف اور سورہ نور کی تفسیر سمجھائیں، یا کسی عالم عالمہ سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے حد خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے ایک بے مثال حسن کی مالک کی عورت کی ترغیب پر بھٹکنے نہیں دیے، بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ اس طرح بچے بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے اور اپنی غفت و پاک دامنی کی خوب حفاظت کریں گے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ان ذہنوں میں بٹا دیں کہ اس دنیا میں حرام سے پرہیز کا روزہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عرش کے سائے تلے حلال سے افطاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام بچوں کو عصمت کی حفاظت فرمائے اور ان کو شیطان اور ان کی چیلوں سے اپنی حفظ امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو جناب یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ آپ سے ان پہ بڑی جو ہے نا ریسرچ کر کے، اور میں نے پوائنٹس کو بڑے طریقے سے لسٹ ڈاؤن پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس جو کہ ٹین ایجرز کے پیرنٹس ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، میری ماشاءاللہ 3 بچے جو اس وقت ٹین ایجرز میں آ گئے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو میں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہوں کہ یہ واش روم میں واقعی اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں، یہ بستر پہ ابھی تک کیوں لیٹے ہیں، یہ رات بھر کیوں جاگ رہے ہیں، یا کیا مجھے انہیں اکیلے گھر میں چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ واقعی میں اتنے زیادہ فتنے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ تو ہمارے ہاتھوں میں گھوم رہا ہے موبائل، دوسرا فتنہ ہمارا ٹیبلٹ، تیسرا لیپ ٹاپ کمپیوٹر، چوتھا ٹی وی۔ آپ کن کن فتنوں سے بچائیں گے؟ یہ چیزیں دینی بھی ہیں اور نہیں بھی دینی ہیں، مطلب ان کو روکا بھی کمپلیٹلی 100% ہم ان سے چھین بھی نہیں سکتے اور 100% دے بھی نہیں سکتے۔ اب اس میں بیلنس کیسے لے آ جائے؟ تو بیلنس کے یہ سارے پوائنٹس پہ ریسرچ کر کے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اور میری بھی کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ساری پوائنٹس فالو کروں، میں فالو کر رہی ہوں۔ لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے بچے آپ کے ساتھ تھوڑے سے بدظن ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمر ہی ایسی ہے۔ اگر آپ اپنا ٹائم بھی سوچیں تو اس عمر میں ہم بھی اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ بدظن سے، کیونکہ 100% جو سارے ماں باپ ہیں اس دنیا میں، اس میں سے 50% ہمارے جیسے ہوتے ہیں، اور 50% وہ ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے، ٹھوکر لگ کے سیکھ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی یہ ٹھوکر اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ آخر میں پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو آپ نے بچوں کو جو ہے وقتاً بوقتاً تھوڑی اسٹرکٹنس، تھوڑی محبت، تھوڑی پیار، لیکن
سب سے ٹاپ پہ رسپیکٹ کے ساتھ. میں بھی بہت غلطیاں کرتی ہوں, کبھی کبھی غصے میں آ جاتی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی غصے میں آ جاتے ہیں, جن سے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن پھر میں اپنے آپ کو ضرور یاد دہانی کراتی ہوں کہ نہیں, نیکسٹ ٹائم یہ حرکت نہیں کرنی ہے. بچوں کو پرائیویسی دیجیے, بچوں کو پرائیویٹ روم میں لے جا کے سمجھائیے, دوسروں کے سامنے نہیں سمجھائیے. ڈانٹنا ہے تو پرائیویٹلی ڈانٹیے اور اپنی زبان پہ قابو پا کے لائیں. میری سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن آئی ایم ورکنگ آن اٹ, اور میں آپ کو بھی یہی ترغیب دوں گی کہ آپ بھی جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھیں. شرمندہ ہیں اور اپولوجائز کرنے میں, معافی مانگنے میں بچوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں بچوں کو بھی ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں اور ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ یہ نہیں کہ آپ بچوں سے ڈریں یا بچوں سے دبیں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کہہ دیا تو یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, یا یہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ ان کے دماغ میں سوسائڈ اٹیمپٹس آنے کے نہ پوائنٹس ہو جائے. یہ ساری باتیں آج کل کے پیرنٹس سوچ کے بچوں کو کچھ کہیں نہیں رہے. دیکھیں یہ تو صرف دھمکیاں ہوتی ہیں, اور آپ کو سوچے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو جائے, پھر آپ کیا کریں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کا بچہ اگر اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے سننی پڑیں گی, تو پھر اس میں تھوڑی سی جو کوتاہی ہے وہ آپ کی طرف سے ہوئی, کیونکہ آپ نے اس کا کمرہ نہیں چیک کیا, آپ نے اس کا روم نہیں چیک کیا, آپ نے اس کا کبٹ نہیں چیک کیا, آپ نے اس کی سہیلیاں یا دوستوں یا اس کی گیدرنگ نہیں چیک کی, وہ کس صحبت میں اٹھ رہا ہے یا اٹھ رہی ہے یا بیٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہی ہے, وہ کیا چیزیں واچ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کی بھی اور ہماری بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں. تو بیلنس لائف چلیں, بچوں کو نگرانی کے ساتھ, اور ان کو محسوس نہ ہونے دیں کبھی کسی ٹائم پہ. دیکھیں محسوس ہونے بھی دیں تھوڑا سا, اور نہ بھی محسوس ہونے دیں. دے شوڈ نو کہ یو آر, آپ جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ ایک ڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ برقرار رکھے. لیکن اگر ہر دفعہ آپ پکڑ کے اس ڈر کو ان کے سامنے چلائیں گے, یا دوسرے بچوں کے سامنے چلائیں گے, یا ایون کہ اپنے دادے دادی یا دوسرے بہن بھائی یا پھپھو خالو چاچو وغیرہ وغیرہ رشتہ داروں کے سامنے ان کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کریں گے, تو وہ جو ہے کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ ہم ایک ورڈ بہت ہی خوبصورت ہے, باغی ہو جائیں گے. تو باغی نہ ہونا دیں, ان کی پرائیویسی کا رسپیکٹ کریں, ان کو بالکل ڈانٹیں, لیکن ہر وقت ڈانٹنا بھی نہیں ہے, کبھی سمجھانا بھی ہے, کبھی پیار بھی دکھانا ہے, کبھی ایگزامپلس دے کے بھی سمجھانا, اور اپنی ایگزامپلس دیجیے, ضرور دیجیے کہ دیکھو بیٹا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ غلطی, کیونکہ ہمیں اس وقت تو احساس نہیں ہوا, لیکن اس عمر میں آ کے ہم سے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اور ایک غلطی کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کیجیے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ بھی سیکھیں گے, آپ کے بچے بھی سیکھیں گے, اور ان کو دوستوں کی طرح بھی لے کے چلیں. وہ کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے. آئی تھنک سو میں نے یہ محاورہ صحیح ہی بولا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم ناٹ رائٹ. تو اگر میں نے صحیح نہیں پڑھا ہے, لیکن اسی طریقے کے کچھ ایک ہے کہ ہماری ماں ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتی یہی تھی کہ جو ہے وہ ہمیشہ شیر کی نظر رکھو بچوں پہ نا, بھلے ان کو کھیلنے کودنے دو, سب کچھ کرنے دو, لیکن دے شوڈ نو کہ آپ نے شیر کی نظر رکھی ہوئی ہے. تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے, چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیجیے, اور پلیز فالو کیجیے میرا دوسرا چینل لٹل مسلم اسکالرس پہ, جہاں پر میں مسلم اسلامک رائمز بچوں کے لیے لکھتی ہوں, اینیمیٹ کرتی ہوں وداؤٹ میوزک, تاکہ ہمارے بچے یہ جو آج کل کے فحاشی والے میوزک اور فحاشی والے جو نرسری رائمز ہیں, اور جو کہ بہت زیادہ شور شرابے کے ساتھ بچوں کو جو ہے ایڈکٹ کی ہوئی ہیں, ان سے جان چھوٹے. تو بس ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ہمارے آنکھوں کا نور بنائے. آمین ثم آمین. مع السلام.